بات کر لیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کی. تو حکومت نے سٹوڈنٹس کے امتحانی نتائج کا میکانزم تبدیل کر دیا. نتائج کی نئی پالیسی اب متعارف ہوئی ہے. بالکل جناب, کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے طلبہ اور والدین کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آخر یہ نئی تبدیلی جو رائج ہو گئی ہے وہ کیا ہے. دراصل ایف گریڈ اور جو نمبرز تھے نا وہ میرا خیال ہے کوئی 33 نمبر بتائے گئے تھے پاسنگ مارکس ہوں گے, وہ اب سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور اب ایک نیا نظام ہے جو کہ آ گیا ہے. تو پرانے نظام میں جب کسی طالب علم کو کوئی مضمون پاس کرنا ہوتا تھا تو 33 نمبر بڑے کم تھے جو کہ وہ درکار ہوتے تھے. تو اب سنا یہ ختم ہو گیا ہے, تو اب تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. 40% 33 سے بڑھا کر دیا گیا ہے. تو وہ نوجوان جو پورا سال کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے اور بس آخر میں کوشش کر کے ادھر ادھر سے بس 33 نمبر لے لیتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اب یہ خطرہ جو ہے اس کی گھنٹی بج گئی کہ بھئی پڑھائی کرنی ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو جناب گریڈز اب یہ جو بنائے گئے ہیں یا پھر یہ جو جی پی ہے جس کا تعین اب کیا گیا ہے, یہ کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بڑے زبردست مہمان موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایجوکیشن حمید الوانی صاحب ہیں سہرش, اور یہ 33 نمبر کی بھی کہانی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ اس نظام کے حوالے سے بات کریں گے. حمید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے یہ جو نظام چینج کیا جا رہا ہے کہ اب 33 کی بجائے اب اور ایف گریڈ کی بجائے چیزیں چینج ہو رہی, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس سے کچھ چیزوں کے تو فوائد ہیں لیکن کچھ اس کے ڈی میرٹس بھی کچھ ہیں. میرٹس میں جیسے آپ کہیں کہ ہمارے ہاں جو کیونکہ مارکنگ سسٹم چلتا ہے جو ہمارے نمبرز کا جیسے آپ سادے لفظوں میں کہیں کہ چلتا ہے, تو اس میں کہ دنیا جو ہے جی پی اے پہ ہے. اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس جب باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے یا تمام چیزوں کے لیے, تو ہمارے پاس کیونکہ وہ پرسنٹیج یا مارکس میں ہوتا ہے تو ہمیں اس کی ایکولائزیشن لینی پڑتی ہے ہیک سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, اور ان کو ایڈمیشن لینے میں دقت ہوتی ہے. اسی طرح اسکالرشپ لینے میں بھی دقت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا نظام اس سے مختلف ہے. تو اس کے لیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو جی پی اے پہ لے آئیں تمام چیزیں. جی پی اے ہمارے پبلک یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو ہے لیکن کیونکہ اسکولز کالجز میں نہیں تھا, تو یہ اسی لیے مترادف کرایا گیا ہے. نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس مارکس کے پیچھے ریس بہت ہے. جیسے بچہ جو ہے ایک مینٹلی ڈپریس ہوتا ہے, والدین جائز اور ناجائز طریقے سے چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے اتنا مارکس زیادہ سے زیادہ آئیں. پھر ہمارے پاس کمپٹیشن یہ ہوتا ہے, کچھ کالجز یا اسکولز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی 97% میری کالج یا اسکول سے بچے ہوئے ہیں تو اس سے 95 ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریس ہوتی ہے جس سے اس کے بہت ہی نتائج جو ہیں جس سے بچوں کو, والدین کو اور سسٹم کو نقصانات ہوتے ہیں. پریشر میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, جائز ناجائز وسائل استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ 97 اگر اس اسکول کے بچہ پاس آؤٹ 97 پہ کر رہا ہے, the rest of the remaining schools in trying to get a 98%. تو ایک ریس ہے. جبکہ جی پی اے ہمیں جو ہے کہ جی پی اے مینس ایک گریڈ, آپ کا گریڈ پوائنٹ ایوریج ہے, جو گریڈ پوائنٹ ایوریج پہ آپ کو ہے 4 جی پی اے ہے, آپ کا 3.5 ہے. تو اس میں یہ جو مارکس کا ہے وہ سلسلہ نہیں ہوا. اب اس میں ایک چیز اور بھی سوچ رہی ہوں کہ ہم اکثر خبریں پڑھتے ہیں, اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ جی ٹیچر نے اتنے مارکس دے کر آدھی کلاس کو پاس کر دیا, جس کے بعد ایک وبال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنی محنت کی تھی, میرے مارکس کم ہیں, اس طرح مارکس کیسے زیادہ آ گئے. تو اس چیز کو, اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بھی مارکنگ بڑی ضروری ہے جو بہتر ہو. نہیں, مارکنگ بہت ضروری ہے اور تمام چیزیں, لیکن یہ ایک مافیا ہے. دیکھیں یہ ہمارے پاس انفارچونیٹ ہے کہ آپ دیکھیں نا ابھی بھی آپ کا ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہو گیا, ریسنٹ یہ آپ کا اسکیم ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں سینٹرز آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. ایک ہم کانسیپٹ ہوتا ہے رانگ سینٹرز کا. رانگ سینٹر کا سپوز کہ آپ کا سر سید کالج سینٹر ہے لیکن آپ کو بٹھا دیا گلشن میں اور آپ کی کاپی سر سید سے گلشن سے سر سید پہنچ گئی, گلشن میں آپ کو نقل کرائی گئی. یہ تمام یہ ایک اور طریقہ ہے کہ پیپر آپ کا ہے, نام سلپ پہ میرا ہے, فوٹو کسی اور کا ہے. اسی طرح سینٹر اپنی مرضی سے لگائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی پی اے والا انیشیٹو بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا, ظاہر ہے اس سے بچوں کو سہولت ہوگی, لیکن یہ والا سسٹم ہے نا, جب پیچھے ہی شفافیت نہیں ہے تو جی پی اے تو جو بھی آئے گا آئی جانا ہے. دیکھیں یہی میں اس کے جو ڈی میرٹس کی بات شروع میں کیا کہ آپ کا دیکھیں اس کے کچھ حد تک آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہے, کیونکہ 2 مختلف چیزیں.
تعلیمی نظام اس کو سسٹم الگ ہے، ایگزامینیشن بورڈ اور اس کی منسٹری اور سیکرٹری الگ ہے. اب تعلیم کا منسٹر، اب یہ دونوں، ایک تو ان میں لیک آف کمیونیکیشن ہے، جو کمیونیکیشن اور آپس میں ان کا بہت زیادہ کلوز کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا بچہ، اب میں جیسے سپوز کریں میرا نیٹو ٹاؤن بلانگس فرام ٹھٹا، اب کیا آپ سمجھتے ہیں جی پی اے آنے سے کہ ٹھٹا کے اسکول میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا کوئی روشن مستقبل ہو جائے گا، وہ کوئی بہت کوئی پھل پھول جائے گا؟ نو. وہی اسکولوں کا انفراسٹرکچر رہے گا، وہی ہمارے ٹیچرز کے پڑھانے کا انداز رہے گا، وہی کیریکولم اور سلیبس رہے گا، وہی ہمارا کھد و خال، یعنی ایک ہمارا وہی پرانا اور فرسودہ ڈھانچہ رہے گا. تو اس میں جو ہے نا ہمیں ضرورت یہ ہے کہ نظام کی بھی تبدیلی کی جائے. صرف ہمارا یہ کہ صرف نظام کو بھی اس کے ساتھ سلولی گریجولی، کیونکہ اب یہ ایک انیشیٹو اور ایک اچھی چیز ہے تو اس کو ہم اس کے لیے اپوز نہیں کرتے ہیں، لیکن یقیناً جب بھی آپ کوئی چیز امپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً شروع میں اس میں فلاز ہوں گے، سلولی گریجولی ہم اس کو کوپ اپ کریں گے. تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ نظام کی پوری اس تبدیلی میں صرف یہ ایک کپ اٹھا کے ہم تبدیل نہیں کر رہے، باقی بھی شفل کرنا ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.